اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جو کربلا کی یاد میں ہر سال اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی 10 مجالس کا انعقاد کیا کرتا تھا۔ وقت نے کچھ کروٹ لی اور وہ شخص نہایت مفلسی میں آ گیا۔ غربت کی وجہ سے اس کے گھر میں کچھ نہیں بچا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ اس سال وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کروا سکے گا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی زوجہ کے پاس گیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ زیور بچا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہ سن کر وہ شخص مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروا سکوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس شخص کے چہرے پر امید کی کرن روشن ہوئی اور اپنی زوجہ سے گویا ہوا کہ ایک صورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کروا سکیں۔ خدا پاک نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کو بازار میں فروخت کر دوں اور مجلس کا انعقاد کروا لوں۔ شوہر کی بات سن کر زوجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، اگر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے شہید کروا لیے تو میں کیوں نہیں بھیج سکتی؟ آپ کو اجازت ہے۔ زوجہ کی بات سن کر شوہر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بیچنے کے لیے بازار کی جانب چل پڑا۔ اپنے دل کے اندر بیٹے کی ایک قیمت بنا کر چل رہا تھا کہ اس قیمت پر ہی بیچوں گا۔ بازار میں کسی شخص نے اس قیمت سے اوپر کی قیمت دی تو بیچ دوں گا، اس سے کم قیمت پر نہیں بیچوں گا۔ لیکن جب بازار میں پہنچا تو اس کے دل میں جو قیمت تھی اس قیمت پر کسی نے خریدنے میں دلچسپی نہیں لی۔ اب اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ ایک عربی لباس پہنے نقاب پوش گھوڑا سوار آیا اور اس کے بیٹے کو اس کی قیمت سے زیادہ قیمت دے کر لے گیا۔ بیٹے کو بازار میں بیچ کر آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹے کی محبت تڑپا رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دل اور دماغ امام حسین علیہ السلام کی جانب لگایا اور کہا، میرا بیٹا گیا تو کیا ہوا؟ جس کی مجالس کروا رہا ہوں اس کے بیٹے علی اکبر سے افضل تو نہیں تھا؟ گھر آیا اور مجلس کا انعقاد کروایا۔ پہلے دن گھر میں مجالس کروائی، لوگ آئے اور ذکر امام حسین علیہ السلام سنا۔ اس رات ایک سکون محسوس کیا۔ دوسرے دن مجلس کروائی اور پھر تیسرے دن اختتام پر جب لوگ چلے گئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص باہر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پر اس کا جوان بیٹا کھڑا ہے۔ اس نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھر پوچھا، بیٹا تم اپنے آقا سے بے وفائی تو نہیں کی، لیکن تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ کیا تم بھاگ کر آئے ہو؟ بیٹا میں حلال رزق سے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرواتا رہا ہوں۔ بیٹا یہ پاک ہستیوں کا ذکر ہے۔ تو بیٹے نے کہا، نہیں بابا جان، میں نے آقا سے بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی بھاگ کر آیا ہوں، میرے آقا نے خود مجھے آزاد کیا ہے۔ بیٹا کیوں؟ بابا جان، جب آپ مجھے اس کے حوالے کر کے آئے تھے تو وہ مجھے اپنے گھر لائے اور میرے ساتھ میری زبان میں ایسے بولنے لگے جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو۔ میں نے عرض کیا، آقا آپ میرے ساتھ میری زبان میں اتنی آسانی سے بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہم سب زبانیں جانتے ہیں۔ بابا انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ایسے رکھا جیسے اپنے بیٹوں کو رکھا جاتا ہے۔ بابا میرے آقا نے کل مجھ سے پوچھا، اے جوان اپنے والدین کی یاد آ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کی، والدین کی محبت ایک حقیقت ہے۔ تو میرے آقا نے کہا، اے جوان جاؤ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے عرض کیا، میں جا کر کیا کہوں اپنے بابا سے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جاؤ اپنے بابا کو کہو، جس حسین علیہ السلام کی مجلس کروا رہے ہو اس حسین نے مجھے آزاد کر دیا۔ جاؤ اے جوان، حسین نے تجھے آزاد کر دیا، حسین نے تجھے آزاد کر دیا۔ دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو حقیقی محبت آل محمد نصیب فرما اور ہمیں زیارت کربلا کا شرف عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔